الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية. ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بزرگوں اور دوستوں اور ہماری اس مدرسے کی عزیز طالبات، سب سے پہلے میں ان طالبات کو، ان بچیوں کو اپنی طرف سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، نیک خواہشات اور تمنائیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یہ مقام عنایت فرمایا ہے کہ وہ مقدس اور پاکیزہ کتاب جو قرآن پاک کے بعد دنیا کی تمام کتابوں میں سب سے زیادہ معتبر اور قابل اعتماد کتاب ہے، جس کو آپ اور ہم سب بخاری شریف کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اس کتاب کے بارے میں تمام دنیا کے علماء کا اتفاق ہے۔ وہ فرماتے ہیں: اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری۔ اللہ کی کتاب قرآن کے بعد سب سے زیادہ معتبر اور مضبوط کتاب حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے، صحیح بخاری۔ یہ بخاری شریف خاموش بیٹھ جاؤ، یہاں سے جاؤ، نہیں خاموش بیٹھ جاؤ۔ امام بخاری علیہ الرحمہ جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے، اس خلوص اور للہیت کے ساتھ انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے، اس کی مثال دنیا میں ملنا مشکل ہے۔ ان کے سوانح نگار لکھتے ہیں
کہ جب امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو مرتب فرمایا تو جب کسی حدیث کو اس کتاب میں شامل کرنے کا ارادہ فرماتے تھے تو پہلے غسل فرماتے تھے، اس کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو کر دعا کرتے تھے، اللہ شرح صدر نصیب فرما۔ جب اطمینان ہو جاتا تب حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کسی حدیث کو اس کتاب کے مسودے میں درج فرمایا کرتے تھے۔ اس کتاب کے اندر 4000 سے زیادہ باسند حدیثیں ہیں، تو گویا کہ آپ سمجھ لیجئے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کتاب کو لکھتے وقت 4000 سے زیادہ مرتبہ غسل فرمایا ہے اور 8000 سے زیادہ نفل رکعتیں آپ نے پڑھی ہیں اس کتاب کو لکھنے کے لیے، اور باسند اور تعلیقات اگر تمام روایتوں کو جوڑ لیں تو اس کی روایتوں کی تعداد 7200 سے زائد ہے۔ اگر اس تعداد کو ملحوظ رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ 7500 مرتبہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس کتاب کے لیے غسل مسنون فرمایا ہے، اور 14000 سے زیادہ نفل رکعتیں اس کتاب کے لکھنے کے لیے حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے پڑھی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس شخص نے اس کتاب کو لکھنے کے لیے اتنی نمازیں پڑھی ہو، اتنی پاکیزگی اور تقدس کا اہتمام فرمایا ہو، اللہ کی بارگاہ میں ان کی کتاب کس قدر مقبول ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کو یہ قبولیت عطا فرمائی ہے۔ 1000 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں اس کتاب کو لکھے ہوئے، لیکن آج بھی اس کی شان، آن اور بان اسی طرح باقی ہے، آج بھی اس کا جلوہ اسی طرح باقی ہے۔ آج بھی دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو اس کتاب سے اونچا درجہ رکھتی ہو۔ آج بھی دنیا کی تمام کتابوں میں قرآن کے بعد یہی کتاب ہے جو سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ قابل اعتماد ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی یہ کتاب جو اب ہمارے سامنے رکھی ہوئی ہے، ہماری یہ بچیاں اس قدر خوش قسمت ہیں اور ان کے والدین اور اساتذہ کس قدر خوش قسمت ہیں کہ ایسی اہم کتاب 99.5% لوگوں کو اس کتاب کا نام بھی لینا نہیں آتا ہے، اور ان بچیوں نے اس کتاب کو اول سے آخر تک پڑھ لیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ جو میں نے عرض کیا کہ اکثر لوگوں کو اس کا نام بھی لینا نہیں آتا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم تو بار بار سنتے اور کہہ دیتے بخاری بخاری بخاری۔ بخاری اس کتاب کا اصل نام نہیں ہے، بخاری تو اس کتاب کا عرفی نام ہے۔ لوگوں کی سہولت کے لیے امام بخاری علیہ الرحمہ کی نسبت سے اس کو بخاری کے نام سے بولا جانے لگا، پہچانا جانے لگا۔
ورنہ اس کا صحیح نام اور اصل نام بخاری شریف نہیں ہے. اس کا اصل نام ہے الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ. یہ اس کتاب کا پورا نام ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ نام لے دیا ہے، پڑھ دیا ہے، لیکن ابھی اگر آپ سے فردن یہ نام لوایا جائے تو شاید ایک آدمی بھی اس کا نام صحیح طریقے سے نہیں لے پائے گا. جس کتاب کا نام بھی عام لوگ نہیں لے پاتے، اس کتاب کو شروع سے آخر تک پڑھ لینا، آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی محنت، کتنی جد و جہد، کتنی لیاقت کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل اور احسان ہے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ کتاب لکھی جو آج تک ہمارے سامنے موجود ہے، اور دین کی پوری شکل، دین کی پوری صورت اور دین کی مکمل حقیقت اس کتاب کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے. یہاں آپ حضرات کو بالخصوص مدرسے کے ذمہ داروں کو، علماء کو ایک چیز کی طرف اپنی توجہ مرکوز کرنی چاہیے. حضرت امام بخاری علیہ الرحمہ کی یہ کتاب اور اس کتاب کی صورت میں دین اپنی صحیح صورت اور حقیقت کے ساتھ جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، یہ امام بخاری علیہ الرحمہ اور محدثین کی حق پرستی کی برکت ہے. حضرات محدثین نے ان چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے نہ کسی مصلحت کو دیکھا ہے، نہ کسی فائدے کو دیکھا ہے، نہ کسی بڑے سے بڑے آدمی کی کوئی رعایت کی ہے. اس لیے کہ بیجا رعایتیں اور خواہشوں کی رعایتیں، یہ چیزیں اصل حقیقت کے لیے زہر کا درجہ رکھتی ہیں. آج ہم ذرا سی باتوں میں کہ بھئی فلاں آدمی ناراض نہ ہو جاوے، فلاں آدمی بڑا ہے، فلاں آدمی چنا ہے، چلو اس کی رعایت میں اس کام کو برداشت کر لو، بچوں کی رعایت میں اس کام کو برداشت کر لو. یہ بیجا رعایتیں دین کی جڑوں کو کاٹ ڈالتی ہیں. اس لیے ہمارے علماء کو کسی لومۃ لائم کی کا خوف کیے بغیر دین کے ان کاموں کو آگے بڑھانا چاہیے. کسی کو پسند آئے یا نہ آئے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے، کوئی بھی نقصان ہو یا فائدہ ہو، ہمیں کسی کی حق کے مقابلے میں رعایت نہیں کرنی چاہیے. اگر ہمارے اکابر یہ نہ کرتے تو آج یہ بخاری شریف اور لاکھوں صحیح حدیثیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، شاید ایک حدیث بھی صحیح صورت میں یقینی حالت میں ہمارے پاس موجود نہ ہو. ان حضرات نے اپنے مصالح کا بھی خیال نہیں رکھا اور لوگوں کی رعایت بھی نہیں کی ہے. مثلا ایک محدث ہیں، ان کو پتہ چلا کہ فلاں شہر کے اندر ایک محدث ہیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نقل کرتے ہیں. یہ اس حدیث کو سیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے اس شہر گئے، اور اس زمانے کے اندر ریل، ہوائی جہاز اور کاریں نہیں تھی.
لوگ یا تو پیدل سفر کیا کرتے تھے یا اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، یا بہت مالدار لوگ ہوتے تھے تو گھوڑوں پر سفر کیا کرتے تھے۔ تو پورے 1 مہینے کا سفر کر کے وہ صاحب ان محدث کے پاس پہنچے، اور جب وہ پہنچے 1 مہینے کی سفر کی مشقت کو برداشت کر کے، تو انہوں نے دیکھا کہ ان صاحب نے اپنے کرتے میں ایسے ہاتھ کیا ہوا ہے اور اپنے گھوڑے کو اپنی طرف بلا رہے ہیں۔ وہ گھوڑا وہاں سے آ گیا یہ سمجھ کر کہ شاید ہاتھ میں کوئی چیز میرے کھانے کے لیے ہے۔ جب وہ گھوڑا آیا انہوں نے ہاتھ نکالا، اپنے گھوڑے کو پکڑ لیا۔ یہ جو 1 مہینے کا سفر طے کر کے جہاں آئے تھے ان سے حدیث لینے کے لیے، وہیں سے واپس ہو گئے اور ان سے حدیث نہیں سنی۔ اور یہ فرمایا کہ جب ایک آدمی ایک جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے تو کیا مشکل ہے کہ وہ انسان کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے، اور جو دھوکہ دے سکتا ہو اس کی بیان کی ہوئی بات پر یقین اور اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ ذرا سوچیں، 1 مہینے کا سفر کہنے کو تو بہت آسان ہے، لیکن جو سفر کرتے ہیں انہیں معلوم ہے اتنا وقت لگا، اتنا پیسہ لگا، لیکن کوئی پرواہ نہیں کی۔ حضرات محدثین نے ان تمام لوگوں کو جو حدیث کے میدان میں آئے ان کی ایک ایک چیز کو گہرائی سے جانچا اور پرکھا، اور اگر ذرا سا بھی جھول کسی کے اندر نظر آ گیا عقیدے میں یا عمل میں، اس کی تہذیب اور بود و باش کے اندر، ان لوگوں نے اس آدمی کو ریجیکٹ کر دیا کہ یہ آدمی اس لائق نہیں ہے کہ محدثین میں اس کا شمار کیا جائے، اور اس کی بیان کی ہوئی حدیثوں کو حدیث کے درجے میں رکھ کر اور اس کو آگے بیان کیے جائے، اس کی اجازت نہیں تھی۔ اس طرح احتیاط اور اس طرح لوگوں کی رعایت کے بغیر یہ ذخیرہ انہوں نے ہمارے واسطے اکٹھا کر کے رکھا ہے۔ لہذا ہمارے اوپر عالم ہونے کی حیثیت سے یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے رویوں میں ذرا سی بھی نہ کسی سے مرغوب ہو، نہ ذرا بھی کسی طرح کا کما ہو، اور نہ ذرا بھی کسی طرح کی بیجا رعایت ہو۔ حق سے اوپر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا قُلِ الْحَقُّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، جو بات حق ہے اسے ضرور بیان کیا کرو، چاہے وہ کسی کو ناگوار ہی گزرے، کسی کو برا لگا ہے تو لگتا رہے، لیکن ہمیں حق بات بیان کرنا ہی ہے، اچھی لگے تب بھی اور اچھی نہ لگے تب بھی۔ اگر ہم یہ مزاج بنا لیں گے تو انشاءاللہ اپنے اس دینی ذخیرے کو ہم بچا لیں گے، اور یہ مزاج اگر ہم نے نہ بنایا تو پھر دین کی اس سوغات کو بچانا ہمارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ بہرحال امام بخاری علیہ رحمہ اور دیگر محدثین نے محنت کر کے دین کی تمام چیزوں کو ہمارے لیے جمع کر دیا ہے۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمہ نے 3 لاکھ صحیح حدیثیں جو ان کو یاد تھی ان میں سے منتخب کر کے یہ چند ہزار حدیثیں اس کتاب کے اندر جمع کی ہیں، اور امام بخاری علیہ رحمہ نے حدیثوں کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ ان احادیث میں بیان کیے ہوئے چھپے ہوئے مسائل کو آگاہ کیا، ان کا انکشاف کیا، ان کو واضح کیا۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں فقہ البخاری فی تراجمہ،
اگر امام بخاری علیہ الرحمہ کا علم، ان کا تفقہ اور ان کی قابلیت کو دیکھنا اور پرکھنا چاہتے ہو تو کتاب بخاری شریف کے اندر ان کے تراجم کو دیکھو، ان کے عنوانات کو دیکھو۔ بھائی یہ ترتیب تھوڑی سی ذرا مجبوری حالات کی وجہ سے ہو گئی۔ یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں اصل میں ان کا تعلق جو ہے وہ ان بچیوں سے ہے جنہوں نے سال بھر کی محنت کر کے اس کتاب کو پڑھا۔ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں، نہ آ سکتی ہیں۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو آپ نہ بیٹھیں کیونکہ آپ کو کچھ پلے نہیں پڑ رہا ہے، یا پھر بیٹھیں تو سکون کے ساتھ متوجہ ہو کر کے بیٹھیں، اس لیے کہ آپ کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن آپ غور سے اگر بیٹھ کر سنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ضرور ہو جائیں گے اور آپ کی مغفرت کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما دیں گے۔ تو ڈسٹرب نہ کریں، بیٹھ سکتے ہو تو بیٹھ جائیں، ورنہ تھوڑی دیر ادھر ادھر گھوم لیں، یہ ذرا سی مختصر سی بات ہو جائے گی، پھر آپ کے مزاج کی تقریریں ہوں گی، ان کو آپ تسلی کے ساتھ مزے لے کر کے سن لینا۔ اب دو باتوں میں سے ایک بات کریں، یا تو خاموشی ہونی چاہیے، توجہ ہونی چاہیے، یا پھر خلل نہ ڈالیں اور کاموں کے اندر لگ جائیں، وقت ضائع کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میری ان باتوں کی اصل مخاطب وہ بچیاں ہیں جو پردے کے پیچھے بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ کو صرف برکت حاصل کرنے کے لیے میرے سامنے بیٹھنا چاہیں تو بیٹھے رہیں، لیکن سکون کے ساتھ بیٹھیں، آپس میں بات چیت نہ کریں، شور شرابہ نہ کریں، اطمینان سے سنیں۔ انشاءاللہ سمجھ میں آئے بغیر بھی آپ کو فائدہ ہوگا۔ ہر فائدے کا جاننا ضروری نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمیں دین کے اور دنیا کے فائدے ہم کو دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ۔ امام بخاری علیہ الرحمہ کی اس کتاب کا یہ آخری باب ہے، باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ۔ یہ باب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قول کی تشریح کے لیے ہے کہ اللہ یوں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَہ، کہ ہم قیامت کے دن لوگوں کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو قائم کریں گے۔ یعنی دنیا میں رہ کر ہم جو کچھ بولتے ہیں، جو کچھ سنتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، یہ سب اللہ کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں، اور کل قیامت کے دن ترازو میں رکھ کر ان تمام چیزوں کو تولا جائے گا، اور جس کے اعمال میں جتنا زیادہ وزن ہوگا اتنا ہی بڑا درجہ اس کو جنت کے اندر اللہ کی طرف سے دیا جائے گا۔ ہم قیامت کے دن انصاف کرنے کے لیے ترازو قائم کریں گے، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، اور انسانوں کے اعمال بھی تولے جائیں گے اور انسانوں کے اقوال بھی تولے جائیں گے۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ، لفظ قسطاس رومی زبان میں انصاف اور عدل کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، ہماری بچیاں اس جملے پر توجہ دیں، انہوں نے فن صرف کی مختلف کتابیں پڑھی ہیں جس میں مصدر اور مصدر کے مشتقات کی بحثیں پڑھی ہیں، اس سے تعلق رکھنے والے ان کے فائدے کی یہ بات ہے۔ کبھی کبھی ایک مادہ
ایک وزن پر استعمال ہوتا ہے ماضی اور مضارع کے اعتبار سے، لیکن مصدر کے بدلنے سے اس کے معنی میں تبدیلی ہو جاتی ہے۔ قصد یقصد قصوتا، اگر اس مادے کا مصدر قصود ہو تو اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنا، اور اگر اس کا مصدر ہو قصد یقصد قسطا تو اس کے معنی آتے ہیں انصاف کرنا۔ یہ ایک صرفی بحث امام بخاری علیہ الرحمہ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ، اور کہا جاتا ہے کہ لفظ قسط یہ مقسط کا مصدر ہے اور اس کے معنی آتے ہیں انصاف کرنے والا۔ وقال مجاہد وَأَمَّا الْقَاصِدُ فَهُوَ الْجَائِرُ، اور قاصد جو قصد یقصد قصوداً سے نکلتا ہے اس کے معنی آتے ہیں ظلم کرنے والا، زیادتی کرنے والا، گناہ کرنے والا۔ آگے روایت لائے ہیں جس روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو باتیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، یعنی جو آدمی بھی اپنی زبان سے ان دو لفظوں کو ادا کرے گا، بولے گا اور پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی سے بہت محبت کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پیار کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کو خوش کر دیں گے جو ان دو لفظوں کو اپنی زبان سے ادا کرے گا، جو الفاظ ابھی آگے آنے والے ہیں۔ آقا نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو ڈرنا مت، کبھی سوچو کہ اللہ تو سب سے بڑے ہیں، تو انہوں نے جو چیز پسند کی ہوگی، ہم جیسے معمولی درجے کے لوگ اللہ کی پسند کی چیز کو کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ تو بہت بڑے، ان کی پسند بھی بڑی ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں، خفیفتان علی اللسان، اللہ نے آپ کے لیے جو الفاظ پسند کیے ہیں وہ بہت ہلکے ہیں، پڑھا لکھا آدمی بھی سہولت کے ساتھ ان کو اپنی زبان سے پڑھ سکتا ہے اور ادا کر سکتا ہے، اور ان پڑھ آدمی بھی آسانی کے ساتھ ان دو لفظوں کو، دو باتوں کو اپنی زبان سے سہولت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے اور ادا کر سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ نے ان دو لفظوں کو جو پسند کیا ہے تو وہ رحمان کی حیثیت سے کیا ہے۔ یعنی یہاں یہ بھی کہہ سکتے تھے کلمتان حبیبتان الی اللہ، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، لیکن یہ نہیں فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے رحمان کو پسند ہیں، یعنی اللہ کا صفتی نام بیان کیا گیا کہ اللہ نے یہ معمولی سی آسان سی باتیں اپنی رحمت کی بنیاد پر پسند کی ہیں تاکہ اس کے بندے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے آسانی کے ساتھ اس کام کو انجام دے سکیں۔ تو اپنی رحمت کی بنیاد پر اپنے لیے جو کلمات اللہ نے پسند فرمائے ہیں وہ مشکل نہیں بلکہ آسان پسند فرمائے ہیں تاکہ پڑھا لکھا ان پڑھ ہر آدمی آسانی کے ساتھ ان لفظوں کو اپنی زبان پر لا سکے۔ تو کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو باتیں رحمان کو، اللہ کو بہت پسند ہیں اور زبان پر بڑی ہلکی ہیں۔ اب خیال کسی کے دل میں آ سکتا تھا کہ جب اتنے ہلکے ہیں، کوئی محنت ان کو بولنے میں نہیں، کوئی مشقت بولنے میں نہیں، تو ثواب بھی تھوڑا سا ملے گا، اس لیے کہ
الاجر بقدر المشقہ، آدمی جتنی محنت کرتا ہے اتنا ہی پھل ملتا ہے۔ تو اب جب ان میں محنت کم ہے تو شاید ثواب بھی معمولی سا ملے گا، تو فرمایا نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا معاملہ ہے۔ ثقیلتان فی المیزان، زبان پر اگرچہ بہت ہلکے ہیں، ان کو پڑھنے میں نہ وقت زیادہ لگتا ہے، نہ ان کلمات کو پڑھنے میں مشقت زیادہ ہوتی ہے، نہ ان میں کوئی پریشانی ہوتی ہے، لیکن قیامت کے دن جب اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال اور اقوال کا ہمیں بدلہ دیں گے ترازو میں تول کر، اس وقت جب یہ الفاظ ترازو میں رکھے جائیں گے تو اتنا وزن ہوگا، اتنا وزن ہوگا، اتنا وزن ہوگا کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ چنانچہ اسی بخاری شریف کے اندر ایک حدیث گزری ہے کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلائیں گے اور سارے لوگوں سے اس کا پردہ کرا کے اور اس سے پوچھیں گے تم نے فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا، فلاں گناہ کیا تھا۔ اللہ کے سامنے کس کی مجال ہے جو انکار کر سکے؟ وہ سارے گناہوں کا اقرار کرے گا اور یقین کر لے گا کہ بس اب تو سیدھا جہنم میں جائے گا، تیرے بچنے کا تو امکان ہی نہیں ہے۔ اتنے گناہ ہوں گے اس آدمی کے پاس۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ 99 رجسٹر ہوں گے جو اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ہر رجسٹر اتنا بڑا ہوگا کہ جہاں تک اس کی نظر جائے گی وہاں تک وہ رجسٹر پھیلا ہوا نظر آئے گا۔ ایسے ایسے 99 رجسٹر ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایک چھوٹی سی پرچی، ذرا سا کاغذ کا ٹکڑا جس پر لکھا ہوا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ چھوٹی سی پرچی اللہ تعالیٰ اس بندے کے ہاتھ پہ دیں گے کہ جاؤ کھلواؤ اپنے گناہوں کے رجسٹر، ایک پلڑے میں رکھواؤ اور یہ پرچی دوسرے پلڑے میں رکھواؤ اور دیکھو۔ وہ کہے گا اللہ میاں آپ مجھے کیوں رسوا کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چھوٹی سی پرچی 99 رجسٹروں کے مقابلے میں یہ تو پاسنگ میں بھی نہیں آ پائے گی، اس کا کیا وزن ہوگا؟ 99 رجسٹر کہاں، یہ چھوٹی سی پرچی کہاں؟ فرمایا کہ نہیں، ہم کسی پر ظلم نہیں کریں گے، ہم کسی کی نیکیوں کو ضائع نہیں کریں گے، تم جاؤ اور اس کو تلواؤ۔ وہ اللہ کے حکم کو مان کر جائے گا ترازو کے پاس اور ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور ایک پلڑے کے اندر وہ ذرا سی پرچی رکھ دی جائے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ پرچی والا پلڑا زمین سے مل جائے گا اور جس میں 99 رجسٹر ہوں گے وہ اوپر کو اٹھ جائے گا پلڑا، یعنی وہ 99 رجسٹروں سے زیادہ وزن ہوگا اس پرچی کے اندر جس پرچی پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہوگا۔ آگے فرمایا فَلَا يَسْقُلُ مَعَ اسْمِ اللَّهِ شَيْءٌ، یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ کے نام سے زیادہ باوزن پوری کائنات میں کوئی دوسری چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی کو آقا نے فرمایا ثقیلتان فی المیزان، کہ ترازو کے اندر یہ دو لفظ بہت بھاری ثابت ہوں گے، یعنی بڑا وزن ہوگا، بڑا فائدہ اور ثواب ہوگا۔ تو اب ان دو کلمات کی طرف متوجہ کیا تین باتوں سے آپ کو اور ہمیں۔ پہلی بات کہی اللہ کو بہت پسند ہے، دوسری بات فرمائی زبان سے پڑھنا بہت آسان ہے، تیسری بات فرمائی کہ ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، ترازو میں ان کا وزن بہت ہوگا۔ تو اب آپ کے ذہن میں شوق پیدا ہو رہا ہوگا کہ بھئی آخر وہ دو لفظ کون سے ہیں
اور شوق کے بعد جب کوئی چیز بولی جاتی ہے تو وہ دل کے اندر اترتی ہے. جب کہنے والے کی بات بے توجہی کے ساتھ سنی جاتی ہے وہ دل پر نہیں جاتی، اور جب شوق اور توجہ کے ساتھ سنی جاتی ہے تو وہ سیدھی دل کے اندر اتر جاتی ہے. اس لیے پہلے آپ نے شوق دلایا کہ دیکھو بھائی، دو باتیں اللہ کو بہت پسند ہیں، ان کو بولنا بہت آسان ہے، اور ترازو میں ان کا وزن اور ثواب بہت ہوگا. تو اب دل میں بے چینی پیدا ہوئی کہ بھئی اتنے قیمتی وہ لفظ آخر ہیں کیا؟ اب فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پہلا لفظ سبحان اللہ و بحمدہ، دوسرا لفظ سبحان اللہ العظیم. یہ دو لفظ سبحان اللہ و بحمدہ اور دوسرا لفظ سبحان اللہ العظیم، یہ دونوں لفظ اللہ کو بہت پسند ہیں. یعنی جو شخص بھی اپنی زندگی میں ان الفاظ کو اپنی زبان سے بولنے اور پڑھنے کا معمول بنا لے گا وہ آدمی اللہ کا محبوب بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگیں گے. اور قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو اس میں بڑا اجر و ثواب بھی ہوگا. تو بہرحال یہ قیمتی بات آپ سب کے لیے ہے کہ آپ بخاری شریف کے سبق میں حاضر ہوئے ہو. ثواب تو آپ کو ملے ہی ملے گا، ثواب کے ساتھ ساتھ اس مجلس کا تحفہ اور سوغات آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ان دونوں لفظوں کو یاد کر کے چلے جائیے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے صبح و شام دن رات ان لفظوں کو اپنی زبان پر لایا کرو. ہل چلا رہے ہو، گاڑی چلا رہے ہو، دکان پر بیٹھے ہو، گھر میں لیٹے ہو، ان کو پڑھنے سے کوئی کام آپ کا حرج تو ہوگا نہیں، کام بھی چلتا رہے گا اور زبان سے یہ الفاظ بھی آپ چلاتے رہیں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی مجھے بھی ان کلمات کی اہمیت کو سمجھنے اور ان کے ورد کی توفیق عطا فرمائے، اور دین کی اہمیت کو سمجھ کر اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.